أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا جواب خلیجی ممالک میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ مگر یہ سوال بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ خلیجی ممالک میں ایسے اڈے اور جاسوسی نیٹ ورک موجود ہی کیوں تھے کہ جہاں سے ایک اسلامی ملک پر حملے ہوں۔ اگر کسی ملک کی سرزمین پر ایسے ٹھکانے موجود ہوں جہاں سے دوسرے ممالک کو نشانہ بنایا جائے یا ان سے کسی دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں متوقع ہوں، تو سوال دفاع کرنے والوں سے نہیں کیا جائے گا بلکہ ان لوگوں سے کیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنی زمین ان لوگوں کے لیے فراہم کی کہ جو اسلامی ممالک پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر حملے ہوں تو افغانستان کے خلاف پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اور پاکستان حق رکھتا ہے کہ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے جہاں سے وطن عزیز پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے حالیہ دنوں میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے۔ ان اقدامات کو پاکستان کا دفاع سمجھا جائے گا، نہ کہ پاکستان کا افغانستان پر جاری حد قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی اصول کسی دوسرے ملک کے معاملے میں سامنے آئے تو بیانیے کو بدل دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ سادہ سا سوال یہ ہے کہ ایک اصول ایک جگہ پر دفاع اور دوسری جگہ پر جارحیت کیوں؟ یہی دراصل دورہ معیار ہے کہ جس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات پر فرقہ وارانہ یا جذباتی کیفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی ریاست پر حملہ ہو تو اسے اسلامی اور بین الاقوامی اصولوں کے تحت اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور وہ تمام جگہیں ملٹری ٹارگٹ کے دائرے میں آتی ہیں جہاں سے اس ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے، اب وہ چاہے ہوٹل ہو یا فوجی اڈے۔ اسی قانون کا استعمال کرتے ہوئے ایران نے صرف وہاں حملہ کیا جہاں امریکی اور اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک موجود تھے، اور ایران کے جوابی حملوں سے بچنے کے لیے جارح افواج کو اڈوں سے نکال کر ہوٹلوں میں منتقل کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ مسلمان ممالک کے اندر امریکی اڈے اور امریکی جاسوسی نیٹ ورک آخر کیوں؟ کیا آپ یہ سوال کسی عرب حکمران سے پوچھ سکتے ہیں؟